السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے طب نبوی۔ صحت مند زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ جس نے اپنے جسم اور دانتوں کو دن میں کم از کم 15 دفعہ دھونا اور ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور نہانا ہو، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا، صاف پانی استعمال کرنا، رات کا کھانا جلد کھانا اور پھر کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، ایسا شخص کسی شدید مرض میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کا اصول ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ تو جس انسان نے ضرورت سے زیادہ کھانا ہی نہیں، وہ چکنائی کی زیادتی اور پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ توانائی کے یہ گر جنہیں آج کی جدید سائنس اتنی اہمیت دے رہی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے۔ مریض کو بھوکا رکھنے سے منع کیا اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جسم کی اپنی قوت مدافعت کو اہمیت دی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک یہودی طبیب حاضر ہوا اور اس نے کہا، شکایت کی صحابہ کرام کی، کہ مسلمان جو ہیں وہ میرے پاس علاج کروانے کے لیے نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہودی سمجھ کر علاج کے لیے نہیں آتے، بلکہ مسلمان کو اب اس طرح کی پہلی بیماریاں نہیں لگتی کیونکہ وہ ضرورت کے مطابق کھاتا ہے۔ جب وہ ضرورت کے مطابق کھائے گا تو اس کو وہ اس طرح کی پہلے والے جو امراض ہیں وہ ان سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہودی کو یہ لگا کہ شاید مجھے یہودی سمجھ کر یہ لوگ میرے پاس علاج کے لیے نہیں آتے۔ یہ بات حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ خسرہ، دق، چیچک، کالی کھانسی کے مریض کی سانس سے پھیلنے یہ مرض جو ہیں وہ مریض کی سانس سے پھیلتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا اور یہی تدبیر مریض کے لیے کی کہ اس کے پاس بیٹھنے والا شخص کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھے، اور جب یہ مریض کھانستا ہے تو اپنے منہ کے سامنے کوئی کپڑا یا رومال رکھے تاکہ اس کی جراثیم دوسروں تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ وبائی مرض ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے نبی کو علم اور حکمت سکھا دی۔ اب جس ہستی کو حکمت سکھانے والی ذات، کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ہو تو وہ طبیب کیسا ہوگا؟ آپ نے اپنے ارشادات میں انسانی صحت کے کسی بھی پہلو کو فراموش نہیں کیا۔ وہ صحت مند زندگی گزارنے کے اسلوب سکھانے کے بعد جب وبائی امراض کی روک تھام پر آئے تو تاریخ میں طب میں قرنطینہ کو ایجاد کر گئے۔ اب یہ قرنطینہ جو ہم تقریباً 2-2.5 سال سے کرونا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ کرونا کی جتنی بھی تدابیر ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہیں، جن پر پہلے ہم عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی، بلکہ مسلمان جو ہیں وہ اس سے غافل ہو چکے تھے۔ پھر جب دوسری اقوام نے قرآن و حدیث پر ریسرچ کرنا شروع کی تو مسلمانوں کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو ہماری وراثت تھی۔ تو الحمدللہ اب مسلمانوں نے قرآن و حدیث پر ریسرچ کرنا شروع کی ہے، اور اس کے مطابق ہوتی تو پہلے بھی تھی، لیکن جو ریسرچ کرنے والے تھے ان کی کتابیں کسی لائبریری میں ہی پڑی رہتی تھیں۔ لیکن اب اس کے لیے جدید دور میں ہاسپٹل بن چکے ہیں اور اس کے لیے کلینک بن چکے ہیں اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو عوام کو اویئرنیس کے لیے ایک دوسرے کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہماری وراثت ہے، اور اس کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے۔
موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جتنا ہم نے زندہ رہنا ہے اس زندگی کو ایسا گزاریں کہ ہم دوسروں پر بوجھ نہ بنیں۔ ایسی زندگی گزاریں جس میں ہم صحت مند زندگی گزار سکیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، کیونکہ بیمار انسان نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔